جی، شیطانی شرارتوں اور موذی اشیاء سے بچنے کا طریقہ۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، یہ طریقہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند یہ گفتگو ہے۔ اگر آپ اس کو پورے انہماک اور استغراق سے اور پورے دھیان سے غور و فکر سے سنیں گے، شیطانی شرارتوں سے محفوظ رکھنے والے اسباب میں سے دونوں آخری صورتیں معوذتین اور سورہ اخلاص کی قرأت کرنا بھی ہے، یعنی کہ یہ معوذتین اور سورہ اخلاص ان کو پڑھیں تو بندہ ان اشیاء سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی ہر موذی شے سے کفایت کرتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جو کہ بارش والی اور شدید تاریک تھی، شدید سخت اندھیرا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہو، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ مکمل کی مکمل صورتیں نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، پڑھیں۔ جب تم صبح و شام انہیں 3 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں یہ ہر چیز سے کفایت کرے گی، یعنی کہ جسمانی، روحانی اور دیگر موذی اشیاء سے بھی تم لوگ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ باری فرماتے ہیں، وقراءۃ السور ثلاث مرات فی اول النہار بعد صلاۃ الفجر وفی اول اللیل بعد صلاۃ المغرب۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ ان تینوں صورتوں کو بعد از نماز فجر شروع دن میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کیا معنی کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، سلام پھیرا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، تو اس وقت 3 مرتبہ ان صورتوں کو تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے، اور اسی طرح شروع رات میں بعد از نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھیں تو مذکورہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یعنی جو ذکر پہلے گزرا ہے، جو فائدے پہلے بیان کیے گئے ہیں، وہ اس طرح عمل کرنے سے، اس طرح پڑھنے سے وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بندہ جادو سے بچے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ جادو ہے تو اس کی کاٹ ہو جائے گی، تعویذات ہیں ختم ہو جائیں گے، جنات شرارتیں کرتے ہیں اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ طریقہ کیا اپنانا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہو سکے تو اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے آپ کو دم کریں، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو پانی سامنے رکھ لیں، اس کو دم کریں، ٹھیک ہے؟ پانی کو تو بچوں کو پلائیں، گھر میں پلائیں، خود پئیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ پانی والا دم نہیں کرتے تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے آپ کو دم کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پڑھنا بھی کفایت کر جائے گا اس بندے کو جو پڑھے گا۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، معوذتین جو ہیں، یعنی معوذتین کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 کل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کون کون سی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ معوذتین میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا، جادو سے بچے گا، جناتی سایوں سے، شرارتوں سے بچے گا، کیتے کرائے سے محفوظ ہوگا۔ جو بندہ فجر کو پڑھے گا پورا دن محفوظ ہوگا، اور جو مغرب ٹائم پڑھے گا وہ رات کو محفوظ ہوگا، اور کچھ دن کے استعمال سے، کچھ دن کے عمل سے مکمل اللہ صحت یابی نصیب فرمائے گا۔ ساتھ میں اگر بندہ 2-3 دن بعد بیری کے پتے منگوائے یا خود لے کے آئے تو ٹپ میں پانی ڈال کے
اگر 7 جگہوں سے پانی لیں تو بہت بہتر بات ہے، 7 بور ہوں، ٹھیک ہے، 7 جگہوں سے 7 نلکوں سے پانی لیں آپ، چاہے جہاں سے بھی لے لیں، مسجدوں سے لے لیں، گھروں سے لے لیں، راستے میں نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں سے لے لیں، پانی لے کے 7 جگہوں سے ٹپ میں ڈالیں، پانی کو گرم کر لیں، نیم گرم ہو جائے، یعنی جب پانی گرم کرنا بیری کے پتے ڈالنے ہیں، پہلے واش کر لیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا کیڑی ہو، کوئی جانور یا چڑیوں کی بیٹھ وغیرہ ہو تو وہ صاف ہو جائے، گرد و غبار دور ہو جائے. تو پھر پانی میں اس کو گرم کر کے ہاں جی تو اضافی پانی ڈال کے ٹپ میں یہ گرم کیا ہوا پانی بیری کے پتوں والا وہ بھی ڈال دیں، نیم گرم جس کو بالکل ہلکا گرم کہتے ہیں اس سے آپ غسل کر لیں، نہا لیں، تو پھر کپڑے جو ہیں دھلے ہوئے استری ہوئے ہوئے وہ پہنیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، جسمانی کوئی بیماری ہو اس سے بھی شفا مل جاتی ہے. اور اگر روحانیت کے لحاظ سے تعویذوں میں، جادو میں، جنات کے معاملوں میں، سایوں میں، دیگر پریشانیوں میں یہ پھنسا ہوا ہے بندہ، انشاءاللہ اس طرح کے عمل سے، یہ جو 2 عمل بتائے ہیں معوذتین والے اور یہ بیری کے پتوں والے، یہ عمل دونوں کرے انشاءاللہ دوڑیں لگ جائیں گی، یہ شرارتی شیطان جو ہے بھاگ جائیں گے، اس طرح بھاگیں گے کہ پھر دوبارہ آنے کا ان کا امکان باقی نہیں ہوتا، اگر عمل کرنے والے کا یقین ایمان پختہ ہو تو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جتنی بات بیان کی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور کروانے کی اور اس بات کو شیئر کرنے کی اور پھیلانے کی اللہ تعالیٰ سب کو میرے سمیت توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس بات کو آگے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.